بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے جیسے کہ بات چل رہی ہے کہ وہ کون سے کلمات ہیں جن کی وجہ سے کفر لازم آ جاتا ہے، ان میں سے بہت ساری باتوں کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ آج کی اس نشست میں چند اور باتیں عرض کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کہا، دوسرے آدمی سے کہا کہ تم تو اپنی بیوی کے آگے ماذ بے بس ہو۔ اس نے کہا میں کیا بے بس ہوں، میری بیوی کے آگے تو اللہ بھی بے بس ہے۔ بس اتنا کہنے سے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کو بے بس سمجھا ہے یا بے بس کہا ہے۔ اگرچہ دل میں نہیں سمجھتا لیکن زبان سے بھی ایسا جملہ کہہ دینا موجب کفر ہو جاتا ہے۔ اللہ تو کسی کے آگے بے بس نہیں ہے، بیوی کیا چیز ہے، ایک عورت کیا چیز ہے، ایک مخلوق اور انسان کیا چیز ہے۔ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، وہ کسی کے آگے بے بس ہو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس طرح کا جملہ کہنے سے کہنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ان باتوں کو تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان باتوں سے بچا سکیں۔ ایک آدمی نے اگلی بات دوسرے سے کہا کہ تمہیں اللہ کے حقوق کی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب اللہ کے حقوق میں بے پرواہی تو لوگ کرتے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا اقرار کرنا کہ ہاں مجھے اللہ کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ کھلی بغاوت اور اللہ کے ساتھ گویا اعلان جنگ ہے۔ اس طرح کا جملہ کہنے سے جو آدمی اللہ کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ گویا اعلان جنگ کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس سے اگلی بات، کسی آدمی نے کہا اللہ پاک جل شانہ اور دوزخ کے حالات وغیرہ کو کچھ سنا اور سننے کے بعد کہا کہ اللہ دوزخ بنانے کے علاوہ اور کاری کیا سکتا ہے، یعنی اللہ اتنا ظالم ہے خدا نہ خواستہ کہ اس نے مخلوق کو عذاب دینے کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اللہ اس کے علاوہ کاری کیا سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جملہ کہنے سے کہنے والا آدمی کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی بے حد و حساب نعمتیں اور اس کی راحتیں اور اس کی رحمتیں اس نے یکسر نظر انداز کر کے صرف اللہ تعالیٰ نے جو باغیوں کے لیے اپنے نافرمانوں کے لیے جو ایک عذاب کی جگہ تیار کر رکھی ہے، صرف اسی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کو گویا ظالم ٹھہرایا ہے، تو اس کہنے کی وجہ سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اگلی بات، کسی مفلس آدمی نے، غریب آدمی نے کسی امیر آدمی کو دیکھا، اس کی رات، اس کی ثروت، اس کی مال دولت کی ریل پیل اور عمرا کی جو بہاریں ہوتی ہیں، ان ساری بہاروں کو اس نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو یار یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ کیا انصاف ہے کہ اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ کتنی عیش و عشرت میں ہے، کتنے موجیں کر رہا ہے اور میں مصیبت میں ہوں، مجھے ایک وقت کا کھانا ملتا ہے دوسرے کا نہیں ملتا، ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو دوسری ضرورت پوری نہیں ہوتی، کیا اللہ کا یہی انصاف ہے؟ اب اس کہنے سے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک تو اللہ کو اس نے بے انصاف کہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے روزی کی تقسیم کے معاملے میں اور اللہ کسی بات کا بھی اللہ کے اوپر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جس حال میں رکھے، ہر حال میں لوگ اور مسلمان اللہ کی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ آزمائش وہ مال دے کر بھی آزمائش کرتا ہے اور مال نہ دے کر بھی آزمائش کرتا ہے، یہ سارے حالات ہوتے ہیں، اور ان حالات کو دیکھ کر کو اللہ کا شکوہ کرے گا اور اللہ کی طرف ناانصافی اور ظلم کی نسبت کرے گا، تو اس کے کہنے سے کہنے والا آدمی کافر ہو جائے گا۔